الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. تلاوت کردہ قرآن حکیم کا ایک مختصر اور جامع حصہ ہر جمعہ میں تدریجاً بیان ہونے والے عنوان سے تعلق رکھتا ہے. گزشتہ جمعہ بھی
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے حوالہ سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی اور کچھ ان کے القابات اور ان کی خصوصیات آج کی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ گزشتہ جمعہ ابو بکر صدیق، عتیق اور صاحب کے حوالہ سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی تھی، چونکہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے ساتھ مخصوص القابات ہیں جس میں وہ بے مثال ہیں اور لاثانی ہیں۔ امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک منفرد اور نابغہ روزگار شخصیت ہے۔ اسی حوالہ سے ان کے القابات بھی پوری امت سے منفرد ہیں، اور یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ابو بکر صدیق کو جتنے بھی القابات ملے وہ القابات کسی سیاسی جماعت کی طرف سے نہیں ملے، اور نہ ہی کسی ظاہری دنیاوی سپر پاور کی طرف سے انہیں القابات ملے۔ انہیں جتنے بھی القابات ملے وہ اللہ نے عطا فرمائے، محمد الرسول اللہ کی زبان سے عطا فرمائے۔ اور ان کے وہ القابات حقیقت پر مبنی ہیں۔ ہمارے ہاں جس لیڈر کو جو لقب ملے وہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں سیاسی لیڈروں میں جسے باغی کا لقب دیا جاتا ہے وہ در حقیقت ان کا غلام ہوتا ہے۔ جسے عوام کا خدمتگار کہا جاتا ہے وہ عوام کا ڈاکو ہوتا ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو القابات انہیں ملے ان کے کردار کو اللہ نے قبول پہلے کیا، لقب بعد میں دیا۔ ان کی اس صفت کو اللہ نے قبول پہلے کیا، لقب محمد الرسول اللہ کی زبان سے بعد میں دلوایا۔ اسی لیے ایک دفعہ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور مسجد نبوی میں بیٹھے۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جبریل امین آ کر مسجد میں ایک طرف بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور یوں صحابہ اکرام کا حلقہ لگا ہوا تھا، کچھ لوگ آ رہے تھے، کچھ جا رہے تھے۔ چونکہ جب رسول اللہ جلوہ افروز ہوتے تو پھر آپ کے دیدار کے پیاسے اور آپ کی مجلس میں بیٹھنے کے عشاق آپ کے ارد گرد ہوتے، اور کچھ لوگ وہ بھی ہوتے جو سائل بن کر آتے، سوال پوچھتے اور پھر نکل جاتے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے اور یوں گزرے رسول اللہ کے پاس بیٹھنے کے لیے۔ تو حضرت جبریل امین نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ آنے والی شخصیت ابن ابی قحافہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل، یہ تو واقعتاً ابن ابی قحافہ ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، کیا تم انہیں جانتے ہو؟ تو جبریل نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں ان کو کیسے نہ جانوں؟ عرش کے سارے ملائکہ زمین پر ابو بکر کو اتنا کوئی نہیں جانتا جتنے عرش کے ملائکہ ان کو جانتے ہیں۔ زمین پر ان کا اتنا چرچا نہیں، اتنا تعارف نہیں جتنی ہماری نورانی مخلوق ان سے واقف ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عرش برین پر ان کا نام حلیم لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ یہاں پر تو ابو بکر ہیں، عبداللہ ہیں، لیکن وہاں پر یہ حلیم کے نام سے مشہور ہیں۔ جب یہ زمین پر گزرتے ہیں نا تو آسمانوں کے فرشتے انہیں حلیم کے نام سے پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں حلیم آ رہا ہے۔ اب ابو بکر میں کوئی ایسی خاصیت تو تھی نا کہ جس کی وجہ سے انہیں اللہ نے آسمانوں پر حلیم لکھا ہے، اور ملائکہ اور آسمانی مخلوق اور عرش پر جو ان کے چرچے ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ اس نورانی مخلوق کے سامنے اللہ ابو بکر کے تذکرے کرتا ہے۔ تب اللہ نے ملائکہ کے سامنے ابو بکر کا ذکر کیا، تذکرے کیے، ان کی شانیں بیان کی، ان کی حقیقت بیان کی، تب ہی تو وہ مخلوق جو اوپر ہے وہ زمین والوں سے زیادہ انہیں جانتی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے نا، فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم جب زمین پر میرا ذکر کرو تو میں عرش برین پر تمہارا ذکر کروں گا۔ جب ابو بکر کو اہل زمین سے زیادہ آسمانوں کی مخلوق جانتی ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کے بعد اس زمین پر اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ اسی لیے عرشوں پر انبیاء کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ کرنے والی اللہ کی ذات ابو بکر صدیق کا تذکرہ کرتی ہے۔ اور پھر یہ حلیم لقب بھی آپ کا ہے، اور یہ وہاں پر ہے عرشوں پر۔ اور حلیم کا معنی پتہ ہے؟ ایک ہوتی ہے حلیم
جو گوشت اور دال سے مکس کر کے بنائی جاتی ہے۔ جب حلیم نام لو تو لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، جی حلیم کھانی ہے۔ یہ وہ دلیم نہیں جس کو حلیم کہتے ہیں، یہ حلیم اللہ کا صفتی نام ہے، حلم والا، سب سے زیادہ بردبار، معاملے کو اچھی طرح سمجھنے والا۔ اللہ نے اپنا یہ لقب ابو بکر صدیق کو عرشوں پر دیا اور یہ واضح کیا ملائکہ کے سامنے، آسمانی مخلوق کے سامنے، کہ اس زمین پر میرے محمد کے دین کے بارے میں سب سے زیادہ بردباری جو رکھتا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے زیادہ جو حلم رکھتا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا، ابو بکر 360 خصلتیں ایسی ہیں، اگر ان خصلتوں میں سے ایک خصلت اللہ رب العالمین جب کسی انسان سے بہلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو ایک خصلت اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنی ہے؟ 360۔ جب اللہ انسانوں میں سے کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، ان 360 میں سے ایک خصلت اسے فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے، پھر اسی خصلت کی وجہ سے اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے اور اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ جو آپ کا غلام سامنے بیٹھا ہے کیا وہ ایک خصلت اس میں موجود ہے؟ کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ، وہ جو ایک خصلت اللہ بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہوئے عطا فرماتے ہیں اور اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرماتے ہیں، کیا وہ آپ کے اس غلام میں وہ ایک خصلت موجود ہے؟ حضور نے فرمایا، ابو بکر ادھر میری طرف دیکھ، وہ ایک خصلت کسی عام امتی کو ملتی ہے، تو میری امت کا وہ فرد ہے کہ اللہ نے وہ ساری خصلتیں تیرے وجود میں ڈال دی ہیں۔ کتنی؟ 300، اونچی آواز سے 300۔ وہ ساری خصلتیں، ایک خصلت کی وجہ سے اللہ بندے کو جنتی بنا دیتے ہیں، بہلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے عطا فرماتے ہیں۔ ابو بکر تو وہ منفرد شخصیت ہے کہ جس میں وہ ساری خصلتیں اللہ نے ودیت فرمائی ہیں، تو پھر انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ خصلتوں کا مالک ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو؟ اسی لیے میں کہتا ہوں ابو بکر صدیق پوری امت کا جامع تھا۔ کیا تھا؟ اونچی آواز، پوری امت کا، پوری امت ایک ابو بکر صدیق کے وجود میں اللہ نے رکھ دی تھی، پوری امت۔ وہ اپنی ذات میں تنہا گلشن محمد الرسول اللہ تھا۔ اگر اللہ اپنے پیغمبر کو صحابہ اکرام کی ایک لمبی جماعت نہ بھی عطا فرماتا اور قیامت تک آپ کی امت میں کوئی بھی فرد نہ آتا، تنہا اگر ابو بکر صدیق ہوتا تو حضور کی امت کے لیے ابو بکر صدیق تنہا کافی تھا۔
آج لوگوں نے ابو بکر صدیق کو سمجھا نہیں ہے۔ بعض ہمارے سادے بھولے بالے لوگ بھی صحابی تھے جی، صحابی ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ صحابی ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ اور پھر ابو بکر صرف صحابی نہیں، یہ حضور کی پوری جماعت کا جامع، سارے کے سارے صحابہ اکرام ایک ابو بکر صدیق کے وجود میں سموئے ہوئے تھے۔ اگر گلشن رسالت کو پھیلاؤ، آپ کے صحابہ کو پھیلاؤ تو وہ لاکھوں میں بنتے ہیں، اگر ان کو سمیٹو تو وہ ابو بکر صدیق بنتا ہے۔ کتنی خصلتیں تھیں؟ اونچی آواز سے کتنی؟ وہ ساری کی ساری کس میں؟ ابو بکر، اونچی آواز سے ابو بکر صدیق میں۔ آپ کو اواہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اواہ۔ ان ابراہیم لأواہ، آگے کیا آتا ہے؟ حلیم۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اواہ بھی کہا، حلیم بھی کہا۔ اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حضرت صدیق اکبر کو عرش برین پر کیا کہا جاتا ہے؟ حلیم۔ آسمانوں پر فرشتے انہیں حلیم کے نام سے جانتے ہیں، اور اواہ کے نام سے بھی آپ کو زمین اور آسمانوں والے جانتے ہیں۔ یہ جو حلیم اور اواہ لقب حضرت ابراہیم کو ملا تھا، یہ اس لیے ملا تھا کہ ابراہیم ساری کائنات سے ٹکرا کر اللہ سے جڑ گیا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں، چھوٹی عمر میں باطل معبودوں کے ناک کاٹے، کان کاٹے، آنکھیں نکالی، پیٹ میں کلہاڑے مارے۔ فجعلہم جزازا، ان کی ات اور لت اور مت کر کے رکھ دی۔ اور ابو بکر نے بھی چھوٹی عمر میں باطل معبودوں کا منہ نیچے کر کے ٹانگیں اوپر کر دی تھی۔ میں نے بتایا تھا نا 2 جمعے پہلے۔ ان دونوں شخصیات کی روز اول سے معبودان باطلہ سے جنگ ہے۔ یہ اللہ کی توحید کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، ان کے حلم میں اللہ کی توحید کے چراغ روشن ہیں، اسی لیے انہیں اواہ بھی کہا جاتا ہے۔ اواہ کا معنی ہے اللہ کے دربار میں ہر وقت دعا کرنے والا، ہر وقت، اونچی آواز سے، ہر وقت کثیر الدعا، ہر وقت اللہ سے مانگنے والا۔ ابراہیم بچپنے سے لے کر نبوت تک، نبوت سے لے کر اپنی موت تک اللہ سے توحید کے غلبے کی دعا مانگتے رہے۔ ابو بکر صدیق بھی بچپنے سے لے کر رسول اللہ کی رفاقت تک، رفاقت سے لے کر مزار مقدس میں سونے تک اللہ کی توحید کے غلبے کی دعا مانگتے رہے۔ ابراہیم کہتے رہے، اللہ میں نے تیری توحید کی سرفرازی کے لیے بیت اللہ بنایا ہے، محمد الرسول اللہ بھیج دے۔ ابو بکر کہتے رہے، اللہ
جس محمد کا رفیق تو نے مجھے بنایا ہے، اس کے توحید کے نغمے چار دانگ عالم پھیلا دے۔ راتوں کو دیکھو ابراہیم بھی اللہ کے سامنے رو رو کر دعا مانگ رہے ہیں، اور ادھر ابو بکر کو بھی دیکھو، یہ بھی راتوں کو اٹھ اٹھ کر نبی کے دین کے لیے دعا کر رہا۔ اسی لیے آپ اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارنی الحق حقا، پڑھو، اللہم ارنی الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اے اللہ، میں ابو بکر تجھ سے دعا کرتا ہوں، مجھے حق دکھلا دے اور مجھے حق کا متبع بنا دے۔ وَأَرِنِي الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنِي اجْتِنَابَهُ۔ اے اللہ، باطل بھی میرے سامنے کھول کر رکھ دے اور مجھے باطل سے بچا۔ وَلَا تَجْعَلْهُ مُتَشَابِهًا عَلَيَّ۔ یا اللہ، میں حق الگ دیکھنا چاہتا ہوں، باطل الگ دیکھنا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو حق اور باطل دونوں مل کر میری ذات پہ متشابہ ہو جائیں اور میں باطل کی پیروی کرنے لگ جاؤں۔ لہٰذا اللہ حق کو الگ کر دے، باطل کو الگ کر دے، حق اور باطل کو جدا کر کے مجھے حق کے پیچھے لگا دے اور باطل سے بچا لے۔ اللہ نے فرمایا، ابو بکر دعا تو کرتا ہے بار بار، تو پھر میں نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے، سب سے بڑا حق میرا محمد ہے۔ اونچی آواز، سب سے بڑا حق، سب سے بڑا حق میرا محمد۔ پکڑ لے انگلی میرے محمد کی، جہاں میرا محمد جائے آگے آگے وہ ہو، پیچھے تو ہوگا۔ آگے کون؟ آگے آگے میرا محمد، پیچھے وارزقنی اتباعہ۔ دعا کیا، اللہ مجھے ان کی اتباع نصیب فرما جو حق ہے۔ اللہ نے فرمایا، ابو بکر تو نے کہا نا حق کھول کر میرے سامنے رکھ، اللہ باطل کہیں اس کے ساتھ مل نہ جائے، مجھ پر حق متشابہ نہ ہو جائے۔ میرا محمد آگے ہے، تو اس کے پیچھے ہے، اور تیری انگلی میرے محمد کے ہاتھوں میں ہے۔ دنیا میں سب سے منفرد حق میرا محمد ہے، اور سب سے منفرد متبع تو ابو بکر صدیق ہے۔ اور آج مسلمانوں کی دعوت فکر کیا ہے؟ حق اور باطل کو آپس میں ملا دو، اتحاد بین الناس، اتحاد بین الامم، اتحاد بین المذاہب، بین المذاہب ہم آہنگی، بین المسالک ہم آہنگی، بین الفرق ہم آہنگی، وحدت وحدت وحدت۔ تم نے ابو بکر صدیق کو سمجھا ہوتا نا تو کبھی وحدت کی رٹے نہ لگاتے۔ اس کائنات میں وحدت نہیں ہو سکتی، بولیے، اس کائنات میں اونچی آواز سے وحدت نہیں ہو سکتی۔ جو یہ تمنا کرتا ہے وہ باطل پر ہے، وحدت نہیں ہو سکتی۔ قیامت تک حق اور باطل کی جنگ رہے گی۔ یہ میرے عزیز دوستوں، میں اس لیے آپ کو یہ سبق بتلا رہا ہوں، کہیں دجال آپ کے ایمان پہ ڈاکہ نہ ڈال دے، دجالی پیغام کہیں آپ کو برباد نہ کر دے۔ قیامت آئے گی مگر حق باطل میں اور باطل حق میں نہیں مل سکتا۔ دنیا میں سارے مذہب آ کے کوئی بتلائے ذرا مجھے، سارے مذہب حق ہیں؟ تو پھر ہم آنگی کیسی پیدا ہوگی؟ قرآن پاک کہتا ہے، جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق جب آتا ہے تو باطل بھاگتا ہے، حق آیا باطل بھاگا، اور باطل بھاگنے کے لیے آیا ہے،
باطل تبھی بھاگے گا جب حق اس کے پیچھے بھاگے گا، آگے آگے باطل ہوگا اور حق اس کو بھگاتا ہوا لے کر جائے گا۔ اس لیے ابو بکر صدیق کے چاہنے والے کہتے ہیں اللہ حق کو الگ کر، باطل کو الگ کر، اور ہمیں حق کے پیچھے لگا، باطل سے بچا۔ کہیں وہ طبقہ جو حق اور باطل کو ملا کر اس کو مسلمانوں پر متشابہ کرنا چاہتا ہے، اے اللہ ہمیں متشابہ لوگوں میں سے نہ بنا، ہمیں پورا کا پورا حق والا بنا دے۔ اس لیے آپ دعا کیا کرو، اے اللہ ہمیں حق نصیب فرما دے۔ اونچی آواز سے اے اللہ ہمیں حق نصیب فرما دے۔ رب محمد کی قسم، جو شخص کہتا ہے نا یا اللہ سب کو ملا دے، یہ دجال کے مشن پر ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا اللہم ارنی الحق حقا وارنی الباطل باطلا، دونوں کو مجھے الگ الگ دکھا دے، دونوں کی حقیقت ظاہر کر دے میرے اوپر۔ قیامت تک ابو بکر صدیق کے چاہنے والے یہی دعا کریں گے۔ ابو بکر صدیق کو چاہنے والا کون ہے آپ میں سے؟ جی تو پھر یہ دعا کریں گے یا نہیں؟ اے اللہ ہمیں حق دکھاتا رہنا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، قیامت تک اللہ نے اصول رکھا ہے، حق یا محمد کے پاس ہے یا غلامان محمد صحابہ اکرام کے پاس ہے۔ جسے حق چاہیے وہ دامن رسول تھام لے، جسے حق چاہیے وہ دامن ابو بکر صدیق تھام لے، جسے حق چاہیے وہ دامن عمر فاروق تھام لے، جسے حق چاہیے وہ دامن عثمان غنی تھام لے، جسے حق چاہیے وہ دامن علی المرتضیٰ تھام لے، جسے حق چاہیے وہ حسن مجتبیٰ کا دامن تھام لے، جسے حق چاہیے وہ دامن معاویہ بن ابی سفیان تھام لے، جسے حق چاہیے اس کو 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کی جوتیوں میں بیٹھنا پڑے گا، ان کے مقدس قدموں میں بیٹھنا پڑے گا، ان کی سیرت و کردار کو اپنانا پڑے گا۔ اور یہاں میں ایک جملہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، باقی ابو بکر صدیق کی باتیں اگلے جمعہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو موجودہ دور ہے نا ہمارا، اس دور میں یہ فکر زیادہ ہوئی ہے، لیکن یہ پہلے دور سے چلی آئی ہے۔ کب سے چلی آئی ہے؟ پہلے دور سے۔ یہ جو جماعت صحابہ ہے نا، صحابہ اکرام ابو بکر صدیق سے لے کر، ان کے بارے میں لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ کیا لکھی ہیں؟ تاریخی واقعات لکھے ہیں، ان کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے، اور لکھنے والوں نے یوں لکھا ہے کہ جو جھوٹ انہیں ملا وہ سارا لکھا، جو جھوٹ انہیں ملا وہ سارا لکھا۔ جب سارا لکھا، بعد میں لوگوں کو کہا کہ چونکہ صحابہ اکرام کو ہم پڑھیں گے کتابوں میں، اور پڑھنے والوں نے کسی نے تاریخ طبری پڑھی، کسی نے تاریخ ابن کثیر پڑھی، کسی نے ابن خلدون پڑھی، اور کسی نے کیا پڑھی، کسی نے کیا پڑھی۔ اور آج کل بہت ہی زیادہ ہو تو کوئی اردو کی تاریخیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں جی صحابہ اکرام تو تھے ہی جی۔ الیاذ باللہ من ذالک، کہو الیاذ باللہ، اے اللہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ صحابہ اکرام کو تاریخ کی کتابوں میں ابو بکر صدیق سمیت جو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ دجال کی اولاد میں تو شامل ہوگا، محمد کی امت میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ جملہ پھر سنو، جو صحابہ اکرام کو تاریخ کی کتابوں میں سمجھے گا وہ دجال کی اولاد سے تو ہوگا، یہود و ہنود کی اولاد میں سے تو ہوگا، حضور کی امت میں سے نہیں ہوگا، چاہے وہ دنیا میں مشہور ترین کتنا ہی بڑا مولوی کیوں نہ ہو۔
मौलवी का मकाम तो सहाबा के कदमों में है। बोलिए किस में है? ऊंची आवाज़ से किस में है? एक मुतफ़ा एक बंदा मेरे पास आया, नौजवान पढ़ा सैयदना मुआविया के बारे में कोई बात करने लगा। मैं कहता जी फलां मौलाना साहब की तकरीर में है। मैंने कहा वो मौलवी नहीं है। तूने सैयदना मुआविया को मौलवी की तकरीर में सुना है? शर्म नहीं आती है? सहाबा को अगर तुमने समझना है तो अल्लाह की तकरीर में सुनो। किस में? ऊंची आवाज से किस में? किसकी तकरीर में? किसकी तकरीर में? अल्लाह की तकरीर में, जो कुरान की सूरत में है। और सहाबा इकराम को अगर आपने देखना है तो मोहम्मद पाक की तकरीर में सुनो, जो अहदीस में है। अल्लाह ने इनके दिलों के अंदर से इनको जांच कर फिर इनकी शान में तकरीरें की और मोहम्मद से करवाई है और उम्मत को बतलाया। अब मेरे सहाबा इकराम के बारे में तुम्हें कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं। जहां मेरे मोहम्मद का सहाबी खड़ा हो, आंखें बंद करके इस पर ईमान भी रखो, इसके कदमों में बैठ जाओ, इसलिए कि मेरे मोहम्मद के सहाबा के कदम सीधे जन्नत की तरफ जाते हैं, कहीं और नहीं जाते। सहाबा के कदम कहाँ जाते हैं? पहुँच जाओ। कहाँ जाते हैं? किस तरफ जाते हैं? तो किस किस ने जन्नत में जाना है? सबने। तो फिर सहाबा के कदमों के पीछे पीछे, सहाबा के कदमों के पीछे। सहाबा को आप देखोगे ना, सब सहाबा की ज़िंदगी बातिल से लड़ते हुए गुजरी है। और अबू बकर सिद्दीक ये बातिल से लड़ने में सफ़े अव्वल में है। किस में है? ऊंची आवाज़ से किस में है? सफ़े अव्वल में है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमें अबू बकर सिद्दीक और तमाम सहाबा को समझने की तौफीक नसीब फरमाए।